تم جس کے پاس جا رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جانتے ہو اس کے بارے میں کہ وہ تمہارے آباء و اجداد کے دین کے مخالف ہے، تمہارے آباء و اجداد کے دین کے مخالف ہے۔ کہنے لگے عائشہ تو جانتا ہے کہ محمد زنا کو حرام قرار دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد زنا کو حرام قرار دیتا ہے۔ کہنے لگے کہ عائشہ محمد تو شراب کو بھی حرام قرار دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتا ٹھیک ہے، اچھا کرتا ہے، شراب تو ویسے ہی عقل کو جو ہے مار دیتی ہے، بڑے بڑے عقل مند جو ہے ان کی عقل بھی مفقود ہوتی ہے، تو بڑی اچھی بات ہے اگر شراب کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسلام کی محبت دل میں پیدا ہوئی تو یمامہ سے چل پڑا اپنی سواری لے کر۔ کدھر جا رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میرے دل میں محمد کی محبت پیدا ہو چکی ہے، میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو چکی ہے، میرا دل بے قرار ہے اسلام کے لیے۔ کہ میں محمد کے پاس جا رہا ہوں، روک رہے ہیں، آباء و اجداد کے خلاف ہے کوئی بات نہیں، زنا کے خلاف ہے کوئی بات نہیں، شراب کے خلاف ہے کوئی بات نہیں۔ اب انہوں نے کہا دیکھا ہم تمہیں 100 اونٹ دیں گے، ہم تمہیں 100 اونٹ دیں گے، محمد کے پاس نہ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے جب 100 اونٹ سنے، اتنا مال ایک دم، کیا کہتا 100 اونٹ بڑا مال ہے، تمہاری پیشکش قبول کرتا ہوں، تمہاری پیشکش قبول کرتا ہوں، نہیں جاتا۔ اس میں کو تانے دے تو بندہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں تانا برداشت کرنے کو تیار کیوں؟ کیونکہ میں ہوں، میری انا، میری ضد، انا للہ و انا الیہ، اور دین کے لیے مر جائے، مٹ جائے، ختم ہو جائے، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو دین کے معاملے میں جناب اتنے حساس ہیں، لوگ جی باتیں کرتے ہیں، کہتے جی چاول کھانے جا رہے ہو، تو ہم نہیں، باتیں نہیں لوگوں کی ہم سن سکتے ہیں، ہم باتیں نہیں سن سکتے، اور دین کے لیے تو سننا ہے انسان۔ دنیا کے لیے سارے باتیں سن لیتے ہیں، اور دنیا کے لیے ساری باتیں جو ہے وہ برداشت کر لی جاتی ہیں، لیکن دین کے لیے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آ گیا مال، کہ جہاں پڑی چمک تھوڑی سی اور وہیں پر ہماری چھٹ راہ، ادھر مال کی چمک، ادھر مال کا اس کا ایک کہہ لیں کہ ایسا سحر، ایسا جادو کہ ہم اس میں گرفتار ہو جائیں اور قرآن کی محفل، دین کی محفل، یہ درس کی محفل ہم چھوڑ ادھر بھاگتے ہیں۔ یہ آج ہماری حالت اور کیفیت ہے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، یا آپ بیٹھے ہو یا ابھی آئے نہیں، آپ کو پتا ہے ٹائم کا فون کال آ جاتی ہے، آج آپ 50 ریال دی جا رہی ہو، 50 ریال کا کام ہے، آ جاؤ، آپ ادھر سے ادھر کو گاڑی بھگا لیتے ہو، گاڑی اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ پیش آ جائے، اور یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ اونٹ والے کی مثال وہی ہے، کدھر جا رہا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا، راستہ کس چیز نے روک لیا؟ مال۔ تو کیا کام آیا مال نہیں مرا بھی اسی سے گر کے۔ اب تیسری مثال، ایک بوڑھا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، عمر بیت چکی ہے، اور کہتے ہیں کہ
آنکھیں بھی بڑی مشکل سے کھلتی تھیں، آنکھوں کی جو پلکیں بھی سفید ہو چکے ہیں. طبرانی کبیر کے اندر یہ روایت ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ آ کر کہنے لگا کہ کیا اللہ اپنے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ اللہ اپنے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ اپنے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جیسے سورہ زمر میں آیا نا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل یا عبادی. مطلب لفظ بڑے خوبصورت ہے. اے نبی کہہ دیجئے یا عبادی، یا عبادی میرے بندو. اچھا اب یہ لفظ یا عبادی جو کہا گیا ہے، کن سے کہا گیا وہ آگے سن لو. الذی اسرفوا علی انفسہم، وہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ، اللہ ان کو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، کہتا ہے رب کہ اے نبی ان سے کہہ یا عبادی، اے میرے بندو. یعنی اللہ نے ابھی بھی ان گناہگاروں کو یہی کہہ کر خطاب کیا ہے میرے بندو. کیا خطاب کیا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر، یعنی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اللہ ابھی بھی انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ یا عبادی. کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو. اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ سارے کے سارے، یہاں پر لفظ استعمال کیا جمیعا، سارے تیرے جو بھی گناہ ہیں، جو بھی تیرے جرم ہیں، جو بھی تیری غلطیاں ہیں، اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. سارے سب اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ لہذا گناہگار مایوس نہ ہو اللہ کی ذات سے، آؤ معافی مانگو اللہ سے. اب یہ بوڑھا آ گیا، بال سفید ہو چکے ہیں، نظر بھی صحیح طرح کام نہیں کر رہے، پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ اپنے بندے کے سارے گناہ معاف کر دے؟ فرمایا ہاں. کہ لگا اللہ کے رسول میں نے سب کبیرہ سب صغیرہ گناہ کیے ہیں، سارے کبیرہ سارے صغیرہ. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر بھی. کہنے لگا اللہ کے رسول اگر میرے گناہوں کو روئے زمین پر تمام انسانوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سارے انسان ان گناہوں کی بدولت جہنم کے کھڑے میں گر جائیں. میں نے اتنے گناہ کیے. میرے گناہ کتنے ہیں کہ اگر میرے گناہوں کو زمین پر موجود تمام انسانوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ہر انسان ان گناہوں کی بدولت جہنم کے گڑھے میں چلا جائے. اتنے میرے گناہ ہیں، اتنے میرے گناہ ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اللہ پھر بھی معاف کر دے گا. ابھی بھی اس کو یقین نہیں آ رہا. کہنے لگا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سیاہیاں، میری بے وفائیاں، میری غداریاں وہ بھی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اگر تو کہہ دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اور اس کے بعد نیکیاں کرتا ہے تو اللہ نہ صرف یہ کہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا بلکہ اللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. کہتا ہے ہاں. کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا جا اللہ نے تیرے سارے گناہ بخش دیے، سارے گناہ معاف کر دیے. کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے وہ جا رہا ہے اور جاتا ہوا اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور صحابہ اس جاتے ہوئے انسان کو دیکھ رہے ہیں.
یہ بھی خوش قسمت ہے، ساری زندگی گناہوں میں اور آخری وقت میں اللہ، وہ کیسا انسان ہے کہ جو بڑا گناہگار ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا کیسا احسان ہوا، اللہ کا کیسا فضل ہوا۔ تو اب میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہ رب جو ہماری طرف محبت کے اتنے پیغام بھیج رہا ہے، وہ خالق و مالک جو ہماری طرف اتنی اپنی رحمتوں کا اظہار فرما رہا ہے، ہماری طرف ہمیں بتا رہا ہے، تو ہم کیوں اس کی رحمت سے دور ہوں؟ اگر اس خالق نے، اس مالک نے ہمیں اس اسلام جیسی نعمت سے نواز دیا ہے، تو اللہ کے بندوں کیوں سستیوں کا شکار ہوتے ہو؟ کیوں اللہ کے دین کے معاملات کے اندر پیچھے رہتے ہو؟ کیوں اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں بہت زیادہ شرم و حیا آئے کہ تم کسی کے طعن و تشنیع سے ڈر جاؤ اور پیچھے ہٹ جاؤ؟ اور کیوں ایمان اتنے کمزور ہیں کہ چند ٹکوں کی خاطر ہم ان درسوں سے پیچھے ہٹ جائیں؟ کیوں یارو، یہ حالت کیوں ہے ہماری؟ کہ جبکہ اللہ نے ہمیں اس ایمان جیسی نعمت سے نواز دیا ہے، اللہ نے یہ عظیم نعمت ہمیں دی ہے، تو ہم اس عظیم نعمت کی قدر کریں، اس عظیم نعمت کی قدر کریں، اسلام کی قدر کریں، اس دین کی قدر کریں، اس قرآن کی قدر کریں، اس رب کی، اس خالق و مالک کی قدر کریں۔ ہم نے واللہ اس کی قدر، وما قدر اللہ حق قدر، ہم نے قدر نہیں کی۔ ایک یہودی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ اپنی ایک انگلی کے اوپر ساری زمینوں کو اٹھا لے گا۔ پھر کہنے لگا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ اپنی ایک انگلی کے اوپر سارے پہاڑوں کو اٹھا لے گا۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ اللہ اپنی ایک انگلی پر ساری دنیا کے درختوں کو اٹھا لے گا۔ یہ ساری باتیں کون بیان کر رہا ہے؟ یہودی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں اس کی سنی اور سن کے ارشاد فرمایا، مسکرا کے، اور مسکرا کے فرمایا وما قدر اللہ حق قدر، تم رب کی یہ ساری طاقت جانتے ہو لیکن اس کے باوجود تم نے رب کی قدر نہیں کی ہے۔ اب ہم میں سے ہر اللہ کی جانتے ہیں جی اللہ بڑا طاقتور ہے، ہم میں سے ہر بندہ یہ کہتا ہے نا اللہ بڑا طاقتور ہے، اللہ بڑا طاقتور ہے، لیکن یارو اس کی طاقت کے سامنے ہم جھکنے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ اگر وہ طاقتور ہے مانتے ہو تو ہماری تو حالت واللہ یہودیوں اور عیسائیوں سے مختلف نہیں ہے کہ جس طرح یہودی عیسائی اللہ کی کبریائی کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اور خود آ کر بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ کیا آج ہماری حالت یہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری حالت میں ہے نا، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو بڑا مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر وہ سب سے بڑا ہے تو پھر کیا تم اپنے عمل کے ذریعے اس کو بڑا کرتے ہو؟ کیا تمہارا عمل ثابت کرتا ہے کہ وہ تمہاری کائنات میں سب سے بڑا تمہارا رب مالک خالق؟ وہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے، بات عمل سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی، الا ماشاءاللہ بہت قریب، بہت تھوڑی تعداد ہے، بہت تھوڑی تعداد ہے۔ آپ کہیں یہاں بیٹھے سارے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہاں بیٹھوں کے اندر بھی بہت سے ابھی تک اللہ سے غافل ہیں۔ یہاں بیٹھے بھی لوگ درسوں میں آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث کا علم لے رہے ہیں، لیکن ابھی تک سستیاں اور غفلتیں ان کے اندر ہیں، ابھی بھی ایمان کی کمزوریاں ان کے اندر ہیں، ابھی بھی ایمان کمزور ہے، ابھی بھی ایمان کمزور ہے۔ بڑے بڑے دیندار ہو کے بھی لوگوں کے ایمان کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، ہم اسلام کی حقانیت کو سمجھ جائیں، ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ اور یہ بات جو میں نے عرض کی ہے نا، یہ مثالیں دے کر دیکھو، اگرچہ تم مسلمان ہو، اگرچہ تم دیندار ہو، لیکن اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی کوئی ایسی خطا، کوئی ایسی بھول نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس جبلہ کا انجام کیا، جبلہ کا انجام یاد ہے نا، بھی پڑھا کیا انجام کیا کہ اس کے تکبر اور غرور کی وجہ سے اٹھا کر اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، کہ ایسا انجام ہمارا نہ ہو جائے۔ اور مال کی چمک میں کہیں ہم نکلے تو ایسا نہ ہو کہ یہ مال ہماری گردن پر باندھے، اس مال کے پیچھے بھاگتے بھاگتے
کتنے لوگ ہیں ہماری مثالیں ہمارے سامنے، کام پر گیا جی بندہ مر گیا، تو جی ایسے ہوتا ہے، کام پر گیا جی یوٹیوبر گیا بندہ مر گیا، دنیا کی مستی، دنیا کی موج مستیاں، دنیا کے کام، دنیا کی چمک، مال و دولت، واللہ یہ گردن توڑوا دے گی۔ اس سے محبت نہیں بلکہ محبت اگر کرنا ہے تو کس سے کرو؟ اللہ کے دین سے محبت کرو۔ اگر کبھی موازنہ کرنا پڑ جائے، اگر کبھی تمہیں فیصلہ کرنا پڑ جائے دین اور دنیا کے درمیان، تو کس کو اڈاپٹ کرنا ہے؟ دین کو یا دنیا کو؟ دین کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ ہمیں دین چاہیے، بس گردنیں کٹتی ہیں کٹ جائیں، جانے جاتی ہیں چلی جائیں، مال جاتے ہیں چلے جائیں، زندگی قربان ہوتی ہے ہو جائے، ہمارا سب کچھ داؤ پہ لگتا ہے لگ جائے، میرا دین بچ جائے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے، دین ہے۔ یارو اس دین کی قدر کرو، اس دین کی قدر کرو۔ اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر قیمتی چیز، اس سے بڑھ کر قیمتی چیز کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تم یہاں بیٹھے ہو، تم نے یہاں بیٹھے دامن اپنا بھرا ہے، نیکیوں سے اپنا دامن بھرا ہے۔ تم یہاں بیٹھے ہو، تم نے اپنے دامن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بھرا ہے۔ تم یہاں بیٹھے ہو، تم نے اپنے دامن کو خیر سے، برکت سے بھرا ہے۔ تم نے اپنے دامن کو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی سکینت کو سمیٹا ہے۔ تم یہاں بیٹھے ہو، تم نے یہاں بیٹھ کر فرشتوں کی صحبت کو اختیار کیا ہے۔ تم نے یہاں بیٹھ کر فرشتوں کی صحبت کو اختیار کیا ہے، اور اس محفل میں بیٹھنا، اس میں بیٹھنا، سیکھنا، یاد کرنا، واللہ اس کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور جب تم اس محفل سے اٹھتے ہو تم سب کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، بس اللہ معاف کرتا ہے، اللہ نے معاف کرتا ہے۔ اللہ کی قسم رب ہمیں معاف کر دے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہمیں چاہیے، بس تو خالق و مالک ہمیں بخش دے، بخشش مانگو، اللہ سے بخشش مانگو، بخشش مانگو۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایک گناہ لے کر بھی چلے گئے، ایک گناہ لے کر بھی چلے گئے، معاملہ بڑا خوفناک ہے۔ میرے بھائیوں کو سمجھ نہیں آتی، میرے کوئی دوستوں کو سمجھ نہیں آتی، کیسے ان کی عقل میں بات بٹھائیں۔ اور سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا دین ہے، سب سے بڑی چیز اسلام ہے، شریعت اسلامیہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، نیکی ہے، خیر ہے، سب سے بڑی چیز اللہ کی قسم یہی ہے۔ بس اس سے بڑھ کر کوئی چیز کائنات میں، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، یہ سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دروازے کھول رکھے ہیں، توبہ کے دروازے بھی کھول رکھے کہ کوئی بات نہیں، اگر تم سے پیچھے خطائیں ہوئی ہیں، تم سے پیچھے غلطیاں ہوئی ہیں، پیچھے تم سے بھول چک ہوئی ہے، پیچھے تم سے کوئی ایسے معاملات ہو گئے ہیں، تو اے میرے بندے آجا، میں تو بخشنے کو بیٹھا ہوں، میں تو تجھے معاف کرنے کو بیٹھا ہوں، میں تو تجھے معاف کر دینا چاہتا ہوں، میں تو تجھے بخش دینا چاہتا ہوں، آ تو صحیح ایک دفعہ، آ کے معافی مانگ تو صحیح۔ لیکن انسان کی غفلت حالت آپ دیکھ لیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، 60 70 سال کی عمریں ہو چکی ہیں لوگوں کی، 80 سال کے بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک لوگوں کا فلم دیکھنے کا شوق نہیں گیا۔ 80 سال کا بوڑھا ہے، فلم دیکھنے کا شوق نہیں گیا، حقہ پینے کا شوق نہیں گیا، سگریٹ پینے کا شوق نہیں گیا، داڑھی کو رگڑا لگانے کا شوق نہیں گیا، عمریں بیت گئی، لیکن ابھی تک یہ فاسد، یہ باطل کام چھوڑنے کو تیار نہیں۔ قبر میں ٹانگے، قبر میں اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اچھا کسی بوڑھے کو سناؤ یار ساری زندگی تو ہم نے جو ہے نا گناہوں میں گزار دی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک محاورہ ہمارے عام بولا جاتا ہے، اگر کوئی بندہ تھوڑی سیدھی لائن پر آنے لگے، کہتا ہے نا 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی گئی، 900 چوہے کھا کر بلی، یہ کیا جملہ ہے؟ کیا جملہ ہے؟ یہ مذاق، یہ کسی اللہ کے بندے کو اللہ کے دین کی طرف جانے سے روکنے کا محاورہ ہے، تاکہ یہ اس طرف اب روک لو، اب تم ادھر جا رہے تو لوگ تمہیں مذاق کریں گے کہ تم نے ساری زندگی تو عیاشی میں گزاری ہے، شراب پی کے گزاری ہے، زنا میں گزاری ہے، ساری زندگی تو تم مست منگ رہے ہو، اب تم ادھر جاؤ گے تو لوگ تمہیں باتیں کریں گے۔ اور کتنے لوگ ان باتوں سے پریشان ہو کر بیٹھ رہتے، کہتے چلو یار چھڈو، تو کیا کہتے ہیں کہ چلو اب ابھی لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ جاہلانہ بات ہے۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یہ محاورہ کیا ہے؟
جاہلوں والی بات، اور نہ خود دین پر جانا ہے اور نہ دوسروں کو دین پہ جانے دینا ہے. تو ہم نے ایسی باتیں بھی انشاءاللہ ہم نے کبھی نہیں کرنی اللہ کے فضل سے، اور نہ ہی ہم نے لوگوں کی باتوں میں آنا ہے، اور نہ ہی ہم نے دولت کے چمکارے کی طرف دوڑنا ہے. ہم نے اللہ کے دین سے جڑنا ہے بھائیو. اللہ کی قسم میری کو کسی سے آپ میں سے کسی سے دشمنی نہیں ہے. اللہ آپ کو اتنا رزق دے، اتنا آپ کو رزق دے، اتنا آپ کو رزق دے کہ آپ لوگوں میں بانٹنے والے بن جائیں. اللہ آپ کو اتنا رزق دے، لیکن ایسا رزق دے کہ دین نہ چلا جائے. ایسا رزق دے کہ جس کی وجہ سے دین نہ چلا جائے. رزق ایسا دے کہ جس کی وجہ سے میرا دین باقی رہے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنوں، میں دین کے اوپر خرچ کرنے والا بنوں، میں دین کے لیے وقت نکالنے والا بنوں، میں دین کے اوپر اپنے مال کو صرف کروں. یہ مال نہ بڑا بس اللہ یہ ہے اگر کسی کو ہدایت دے تو اللہ اپنی حفاظت کی. جس کے پاس آ جاتا ہے نا گردن اکڑ جاتی ہے. یہ بات ہے فتنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال کیا ہے؟ فتنہ ہے. اور یہ جب کسی کے پاس آتا ہے تو گردن تھوڑی تھوڑی پہلے یوں ہوتی ہے نا، پھر یوں اکڑ کے اب میں تو جدی پوچھتی دولت مند، جدی پوچھتی میرے پاس مال، بھول جاتا اپنی اوقات، بھول جاتا ہے بندہ. تو اس لیے یہ تھوڑا بہت رگڑا اور تھوڑی بہت یہ تربیت اور یہ طبیعت کی سیٹنگ میٹنگ یہ ضروری ہے میرے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. یہ نہیں ہے کہ یہ درد صرف آپ کے لیے، میرے لیے. اللہ کے فضل سے الحمدللہ اگر کبھی کوئی دل میں کوئی ایسی بات ہے تو سب سے زیادہ میں اپنے آپ کو پوچھتا ہوں. جو بندہ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا وہ کسی اور کو معاف نہیں کر سکتا. سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے یہ کبھی کبھی آپ لوگوں کی تھوڑی سی صفائی یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو معاملہ بڑا خراب ہو سکتا ہے، اور خراب ہوتا میں دیکھتا رہتا ہوں. یہی ہے نا، یہ خرابیاں ہوتی ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو اللہ ہمیں ہدایت دے. تین واقعات کے سامنے رکھے اور تینوں کے اندر عبرت ہے اور تینوں کے اندر ہمارے لیے دروس ہے اور ہمارے لیے نصیحت ہے. لیکن کب؟ جب ہمارے پاس عقل ہے، جب ہمارے پاس سوجھ بوجھ ہے، جب ہم اس میں غور کریں گے. اگر نہیں ہے تو پھر میں نے بیان کر دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے، تھوڑی سبحان اللہ کی آوازیں آ گئی ہیں، باہر جا کے بھی تھوڑا تبصرہ بھی ہو سکتا ہے، غلط چنگی سی، لیکن اس کے بعد صفائی چلو یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. ہم نے سنورنا ہے، ہم نے سدھرنا ہے، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.